السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 555 ہے اور سورہ انعام کی ایک آیت کی تشریح آج کی جائے گی، آیت نمبر 92۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی اور پھر اس کا لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہذا، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے، مبارک ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کتاب کی جو بین یدی، اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، مکے والوں کو، ومن حولہا، اور اس کے آس پاس والوں کو، والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالآخرہ، آخرت پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس قرآن، وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نماز کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی، تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، اور وہ بڑی برکت والی ہے۔ دوسری بات، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے۔ تیسری بات، یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اے پیارے پیغمبر، آپ مکے والوں کو اور اس کے اطراف و اکناف رہنے والوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ چوتھی بات، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ضرور اس قرآن مجید پر، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان ایمان والوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی خصوصیت کو بیان کیا ہے کہ ایک خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو برکت والی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ زمین سے کوئی پیدا ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں بھی قرآن مجید کو برکت والی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے اتارا ہے، بڑی خیر و برکت والی یہ کتاب ہے، اس کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں بھی یوں کہا گیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف اے پیغمبر، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایک بات تو یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مصدق الذی بین یدیہ، وہ اپنے سے پہلے جو کتابیں آسمانی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے کہ بھئی تورات کی کوئی حقیقت نہیں، انجیل کی کوئی حقیقت نہیں، زبور کی کوئی حقیقت نہیں، صحیفوں کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ وہ آسمانی کتابیں جو حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد پر، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئیں اور دیگر انبیاء پر جو صحیفے اترے، ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے کہ یقیناً وہ سچے، بشرطے کہ اس میں ترمیم اور تحریف نہ کی گئی ہو۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ قرآن مجید کو مصدق سے یاد کیا گیا، مصدق تصدیق کرنے والی۔ یہ قرآن مجید تکذیب نہیں کرتی اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی، بلکہ تصدیق کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے آؤ جس کتاب کو میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ وہ کتاب ہے جو مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اس کی یہ تصدیق کرتی ہے، تورات کی بھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب کے ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں فرمایا گیا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ وہ کتاب ہے جو حق ہے، مصدقا لما معهم، ان کے پاس اہل کتاب کے بعد جو کچھ آسمانی کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں بھی یہ بات موجود ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ان سے پہلی بار آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر آپ کے اوپر حق کے ساتھ اس کتاب کو اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تیسری بات جو بتائی گئی کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ قرآن مجید اس لیے اتاری گئی تاکہ اے پیارے پیغمبر آپ مکے والوں کو ڈرائیں، اگر وہ جرم کریں گے، اگر وہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، اگر وہ معصیت میں ڈوب جائیں گے، اگر وہ شرک اور کفر کریں گے، اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے تو پھر تو ڈراؤ ان کو، مکے والوں کو اور ان کے اطراف جو رہتے ہیں سب کو ڈراؤ۔ اس لیے کتاب اتاری گئی ہے ومن حولہا میں ثابت سب داخل، اس لیے کہ ام القریٰ جو مکہ مکرمہ ہے وہ پوری زمین کا درمیانی حصہ ہے اور اس کے اطراف میں دنیا بھر کے سارے انسانوں کے لیے مراد ہے کہ یہ قرآن مجید سارے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اتاری گئی ہے۔ اور چوتھی بات بتائی گئی والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا قرآن مجید کا انکار کرے، ہو نہیں سکتا۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یقیناً قرآن مجید پر ایمان رکھے گا۔ اب پھر ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھنا نہیں ہے، نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ نماز پڑھنے اور حفاظت کرنے میں فرق ہے کہ نماز پڑھنے والا فجر پڑھتا ہے ظہر چھوڑ دیتا ہے، مغرب پڑھتا ہے عصر چھوڑ دیتا ہے، عشاء پڑھتا ہے فجر چھوڑ دیتا ہے، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، محافظت کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں ان کو پوری طرح ادا کرتا ہے، کبھی اس کی قضا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله